أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل کی بات کا خلاصہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو واقعتاً یہ دنیا ایسی ہے، ایسی زینت والی ہے کہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد آخرت کو بھول ہی جاتا ہے. ہاں، جس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو غفلت سے بچا لیتے ہیں، اگرچہ دنیا ہوتی ہے پھر بھی. اور اصل یہی ہے، دنیا ہونا کوئی برا نہیں بلکہ بڑی اچھی ہے دنیا تو، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا ہمارے پاس آ جائے اس کے بعد یہ غفلت، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ میں نے سمجھایا تھا. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو دے گئے، لیکن دنیا کی بنا پر آخرت سے غفلت ہوئے اس سے بچا. ایک واقعہ یاد آیا، حدیث میں غالباً مسلم شریف میں ہے یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا صحابہ کو. کہ 3 آدمی تھے. ایک آدمی برس والا تھا، سفید داغ والا پورا بدن، بدبو بھی آوے، بڑی خطرناک بیماری. اللہ بچائے اس بیماری سے. دعا بھی کرنی چاہیے، حدیث میں بھی. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ رات کو جب آپ سو جائیں تو سوتے وقت جتنی چیزیں کھلی ہو اس کو بند کر دینے کی، حدیث میں ہے. ورنہ یہ جو چھپکلی آتی ہے نا، یہ ہمارا دشمن ہے. ایسے تو اس کو دیکھ کر ماننا ہی چاہیے، لیکن وہ اتنی جلد رفتار والی ہے کہ عام طور پر آدمی چپ جاتا ہے اس کو ماننے سے، کہیں نہ کہیں گھس جاتی ہے وہ. لیکن چلو اگر وہ بچ گئی آپ سے تو کم از کم اتنا تو ضرور کرے رات کو کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک لے. ورنہ اتنی وہ خبیث ہے، وہ جانور کے اندر ہی خباثت ہے. ہر جانور کی خاصیت ہوتی ہے، کوئی بھی جانور ہو دنیا میں اس کی ایک نہ ایک خاصیت ہوتی ہے. تو اس جانور کی خاصیت ہے خباثت، شرارت، بس نقصان پہنچانا، ایذا دینا، تکلیف دینا. جو اس کی جبلت میں یہ بات ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہے.
یہ جو گرگٹ آتا ہے یہ اسی کی قسم میں سے ہے. انہیں آپ نے واقعہ سنا ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی تو وہ گرگٹ اپنے اعتبار سے پھونکے مارتا تھا. حدیث میں حالانکہ اس کی پھونک کا تو کوئی اثر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کی خباثت دیکھو, اس کی نفس کی اپنے اعتبار سے پھونک مارتا تھا کہ کسی بھی طرح آنکھ خوب جلے, روشن ہو. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث میں ہے یہ بات, کہ گرگٹ دیکھو فوراً مارو, ایک ہی بار میں اگر اس کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 نیکیاں دے گا. حدیث میں دوسرے بار میں مارا 10 نیکی کم, تیسرے بار میں مارا, ہر بار میں جتنے بار لگیں گے اتنی نیکیاں کم. اس کو زندہ مت چھوڑو. حدیث میں. اور وجہ یہ, اصل میں وجہ یہ, کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گرگٹ تو مر گیا ہوگا, اور واقعتاً مر گیا جس نے پھونک ماری تھی. آج کل کے جو گرگٹ ہیں انہوں نے کیا قصور کیا؟ تو اس کی وجہ بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں ان میں خباثت ہوتی ہے, فطری جبلی شرارت ہوتی ہے ان میں, کہ بس کسی بھی طرح انسان کو تکلیف پہنچاؤ. دشمن ہے وہ ہمارا, تو ہم بھی اس کا دشمن بنے. جیسے سانپ ہمارا دشمن, بچھو ہمارا دشمن, تو ہم بھی اس کا دشمن بنے. دیکھتے ہی مارو, چھوڑو مت اس کو. پہلے سے دشمنی ہے, عالم ارواح سے اللہ ہی نے دشمنی رکھی. جیسے مور اور سانپ دونوں میں دشمنی ہے. سانپ کی مجل نہیں کہ مور کے سامنے آ گئے, اور مور سانپ کو دیکھ لے گئے, اس کو زندہ نہ چھوڑے. ایسی دشمنی یہ عالم ارواح سے ہے. یہ تکوینی باتیں, اس کو تکوینی باتیں بولتے ہیں. اللہ ہی نے بس ان کے دل میں یہ سب باتیں ڈال دی, اس کو بولتے ہیں تکوین. کہ یہ جو چھپکلی ہے نا گھروں میں ہوتی ہے, اس کی خباثت کیا ہے معلوم؟ وہ اپنا لعاب جہاں کوئی چیز کھلی ہوتی ہے نا وہاں ڈالتی ہے, اور خاص کر کے سفید چیز میں, اور خاص کر کے وہ نمک کی بڑی عاشق ہے چھپکلی. نمک اس کو تو ڈھانک کر رکھنے کا, ورنہ اس میں لعاب جب آ جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں چھپکلی کا لعاب ہوگا. رات کو معلوم نہیں, وہ رات کو گھومتی رہتی ہے, اور عام طور پر کچن میں گھومے گی زیادہ, کھانے کی چیزوں میں, کسی بھی نہ پر کہ لعاب ڈالے کھانے میں, اپنی بیج ڈالے, پاخانہ کرے, بڑا زہریلی ہوتا ہے. تو جس نمک میں اس کا لعاب مل جائے, اس نمک کو جب آدمی استعمال کرتا ہے تو برس کی بیماری ہو جاتی ہے. دیکھو ایک سنت کے خلاف کرنے سے کتنا نقصان. سنت یہ ہے کہ برتن ڈھانک کے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیثوں میں, مشکات شریف میں ہے کہ یہ سفید داغ آپ نہیں دیکھتے, بعض مرتبہ آدمی بڑا ہو جائے اس کے بعد سفید داغ شروع ہوتے ہیں, حالانکہ نسل میں تو کوئی ہے بھی نہیں. تو بعض مرتبہ آدمی سوچ میں پڑے ایسا کیوں ہوا, لیکن اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا. کبھی فوراً کوئی پریشانی آ گئے, فوراً اپنی زندگی میں سوچو میری زندگی میں کون سی سنت چھوٹی. سنت چھوٹنے پر یہ پریشانی آتی ہے. سنت کا جو پابند ہوتا ہے نا بہت کم پریشانی آئے گی اس پر. صحابہ کو جب کوئی پریشانی آتی نا فوراً مشورہ کرتے, اور مشورے میں کیا بات رکھتے, چلو دیکھو تو کون سی سنت چھوٹ رہی ہم سے. تو ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ, ایک قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا, تو صحابہ نے مشورہ کیا بھائی کیوں قلعہ پتہ نہیں ہوتا, سوچو تو کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کب سے کتنی مدت سے ہم نے مسواک ہی نہیں کیا. ایک دم سے خوش ہو گئے کہ اللہ نے یہ بات تو دل میں ڈالی. تو فوراً ایک صحابی گئے اور مسواک کھول لائے, سب نے مسواک کیا.
قلعے والے نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دانت ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچا کھا جائیں گے، چلو قلعہ خالی کر دو۔ پھر مسواک دے کر قلعہ خالی کر دیا، لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ تو جہاں سنت چھوٹے گی الجھن آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، اللہ بچائے۔ اچھا، میں یہ سنا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا رہا تھا۔ 3 آدمی تھے، ایک برس والا، سفید داغ والا، ایک دوسرا آدمی تھا گنجا، بالکل بالی نہیں تھی، تیسرا آدمی تھا نابینا، اندھا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کا امتحان لینا منظور تھا، تو فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا ان کے پاس۔ جو برس والا تھا اس سے پوچھا فرشتے نے، بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ بھائی میں کیا چاہوں، یہ میری بیماری اچھی ہو جائے، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ لوگ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، مجھے پاس میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے، اور میرے بدن میں سے بدبو اٹھتی ہے، اور میں بہت پریشان آ چکا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری بیماری اچھی ہو جائے۔ تو فوراً ہاتھ پھیرا، واقعی اچھا آدمی ہو چکا، صحت مند تندرست ہو چکا، وہ بہترین قسم کا، اور وہ بھی خود دیکھنے لگا کہ اللہ نے کتنا بہترین مجھے بنا دیا۔ پھر بعد میں اس آدمی نے پوچھا کہ کوئی سامان آپ کو پسند ہے دنیا کا؟ کہ ہاں، اس زمانے میں تو جانور ہی زیادہ ہوتے تھے، تو کہا کہ اونٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو ایک اونٹ اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنے اونٹ پیدا ہوئے کہ پورا باڑہ بھر گیا، پورا میدان بھر گیا، اور برابر عیش و آرام کی وہ زندگی گزارنے لگا۔ اتنے میں دوسرا آدمی جو تھا گنجا، اس کے پاس آیا، بھائی تو کوئی چیز چاہتا ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ لیکن ہاں، کیوں نہیں، کہ میں پہلے سے بال نہیں ہے میرے سر پہ، میرے بدن پہ، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، اور بہت پریشان ہو چکا ہوں میں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر میں بال آ جائے۔ تو ہاتھ پھیر دیا، فوراً بال آ گئے، اور یوں فرمایا کہ کوئی مال چاہتا ہے تو تجھے کوئی پسند ہو دنیا کا؟ تو کہا مجھے گائے بہت پسند ہے، تو ایک گائے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی، اتنی گائے ہو چکی، پورا استبل بڑھ گیا، پورا میدان، پورا باڑہ بڑھ گیا۔ اس میں تیسرا جو آدمی تھا نابینا، اس کے پاس آئے، بھائی تو کچھ چاہتا ہے، کوئی تمنا ہے تیری؟ بھائی میری کیا تمنا، بس آنکھیں مل جائے، کیونکہ میں محروم ہوں والدین کے دیدار سے، لوگوں کے دیدار سے، بال بچوں کے دیدار سے، حرمین شریفین کے دیدار سے، قرآن کے دیدار سے، اور دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی، مجھے معلوم نہیں کہ آسمان کیسا ہے، چاند سورج کیسے ہیں، زمین کیسی ہے، پہاڑ کیسا ہے۔ یہ آنکھوں کی نعمت، یہ تو اس کو پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ہم غافل ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا بس آنکھیں مل جائے، تو فوراً ہاتھ پھیر دیا، آنکھیں آ گئی، ایک دم سے وہ دیکھنے لگا۔ اس آدمی کا کتنا شکر ادا کیا ہوگا آپ کی، جس کو آنکھیں مل جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کوئی دنیا کا مال چاہیے آپ کو؟ تو کہ ہاں، مجھے بکری سے بڑی محبت ہے، بکری مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو بکری دے دی۔ کتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کہ پورا میدان بھر گیا۔ ایک مدت کے بعد وہی آدمی کئی سالوں کے بعد تینوں کے پاس آئے امتحان لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، پورا واقعہ صحابہ کو سناتے، تو اتنے میں فرمایا یہ فلاں نے فقیر کی شکل میں آئے، وہ فرشتے فقیر مانگنے کی صورت میں آئے، اور یوں فرمایا اے فلاں نے ذرا یاد کرو نے آپ پہلے کیسے تھے، اب آپ کو اللہ نے کتنا نوازا، میں بڑا محتاج ہوں، کچھ آپ کے پاس جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جانور دے رکھے ہیں، ان میں سے ایک آدھ مجھے دے دو۔ تو ایک دم سے وہ ایک دم غصے میں آ گیا، آپ کیسی بات کرتے ہو، میں پہلے کیسا تھا، میں پہلے سے ہی مالدار ہوں، میرے باپ دادا سے یہ تو جانور چلے آ رہے ہیں، اور آپ مجھے اس طرح کی بات کرتے ہو۔ ایک تماچا مارا،
فرشتے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے فقیر سمجھتے ہو؟ میں پہلے سے ایسا ہوں. بھول گیا. ٹھیک ہے، اچھا آپ پہلے ایسے نہیں تھے، آپ غریب نہیں تھے، اللہ نے آپ کو یہ سب نوازا کہ جاؤ آپ کیسی بات کرتے ہو، مجھے آپ غریب کہتے ہو، فقیر کہتے ہو، میں تو پہلے سے مالدار، باپ دادا سے میں مالدار ہوں، یہ تو میراث میں یہ سب مجھے ملا ہے. سب بھول گیا. یہ ہے غفلت. یہ میں غفلت سنا رہا ہوں آپ کو. اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں اپنے اوقات کو مت بھولو. ہماری کیا اوقات تھی پہلے؟ کچھ بھی نہیں تھی. ہمارا وجود تک نہیں تھا. ارے ذرا سوچے، جس کے پاس ایک دکان ہو، ایک دکان سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. مکان سے پہلے سوچے میرے پاس مکان تھا یا کبھی مکان بنانے کی میں نے کبھی سوچ بھی کی تھی؟ اس کو بولتے اپنے اوقات مت بھولو. جو اوقات بھول جاتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس کو اپنا انجام دکھا دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے. اس واقعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اپنی پہلی جو حالت ہوتی ہے اپنے اوقات کو مت بھولو. یہ دنیا کی بنا پر کہیں غفلت میں نہ پڑ جاؤ، کہیں آخرت کو بھول نہ جاؤ اور اپنی پہلے حالت کو بھول نہ جاؤ. اللہ کو مت بھولو. اس مال کے آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، آخرت کو یاد کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو. یہ بتلانا چاہتے ہیں. تو وہ جو آدمی تھی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کہتے کہ پہلے سے ہیں تو چلو میں کہتا ہوں، برا مت لگانا. وہ فرشتہ اس طرح کہہ رہے برا مت لگانا، آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی برس والا ہو. وہی حالت جو 8-10 سال پہلے تھی. اب ایک دم سے بیدار ہو گیا، چوکنا ہو گیا، اب رونے لگا. اب رونے سے کیا؟ اب پکڑ آ چکی اللہ کی. اب کیا؟ لیکن اب وہ معافی مانگتا ہے، لیکن اب معافی کا کوئی سوال نہیں. اسی طرح ہماری حالت ہے غفلت والی. جب موت آ جاتی ہے اس وقت روتا ہے، اس وقت چوکنا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا بیدار ہونا کوئی فائدہ نہیں. اس کو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر. جتنے اونٹ تھے اس میں ایسی بیماری اللہ نے پیدا فرما دی، یکے بعد دیگر تھوڑے دنوں میں تمام اونٹ مر گئے. کنگال ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہو گیا، فقیر، برس والا، بیماری والا. اب وہ رو رہا ہے، روزانہ روتا ہے میں کیسا تھا اور کیسا ہو گیا. کیوں؟ اپنے اوقات بھول گیا، غافل ہو چکا آخرت سے. اس مال کا شکر ادا نہیں کیا، اس مال کو اللہ کے راستے میں ادا نہیں کیا. اسی طرح آج کل ہمارے پاس مال آ جاتا ہے، دنیا آ جاتی ہے، دنیا ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے اور دنیا کے جو مال کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. پھر بعد میں ایک دم سے وہ چھین لیتے ہیں، پھر بعد میں روتا ہی رہ جاتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہوئے کتابوں میں کتنے واقعات سناؤں. میں صرف حقیقت سناتا ہوں. عجیب و غریب واقعات ہوئے دنیا میں کہ ناشکری کی بنا پر چھین لیتے ہیں. ہاں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ہفتے پہلے میں نے بیچ میں کہا تھا، چلو ابھی سنا دی سنت. ایک آدمی نے مجھے کہا بھی ایک واقعہ آپ نے بیچ میں کہا تھا اور چلے گئے تھے، وہ واقعہ آیا نہیں اور دوسری باتیں آ گئی. تو چلو ابھی آ گئی بات، اس لیے میں سنا دیتا ہوں. ڈھاکہ کا ایک نواب تھا، بنگلہ دیش، وہ تو پہلے ہندوستانی تھا. نوابی زندگی عجیب و غریب ہوتی تھی پہلے، بہت ناشکری، بہت عیاشی، بہت گناہ. تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی زندگی میں پکڑ فرماتے ہیں یا ان کی اولاد کی زندگی میں پکڑ فرماتے ہیں، دنیا ہی میں اس طرح پکڑ فرماتے ہیں. تو اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، یعنی ایک نواب زادی ایک نواب زادہ. اس کا تو انتقال ہو چکا نواب کا، ڈھاکہ کا. اس کے 2، ایک بیٹی تھی بیٹا تھا. اب ہوا گیا بڑی دولت چھوڑ کے گیا، پوری دولت ان 2 کے حصے میں آئی. اب اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بالکل کنگال کر دیا، لیکن کس طرح وہ دیکھو اسراف کی صورت ہے. لیکن وہ اسراف بھی کیسے معلوم؟ آج بھی ڈھاکہ میں بیگم بازار مشہور ہے، بیگم بازار ہے ڈھاکہ میں.
اس کی آپ تاریخ پوچھیں کہ بھائی اس کی تاریخ کیا، تو میں جو آپ کو ابھی واقعہ سناتا ہوں وہ اس کی تاریخ۔ دونوں کے حصے میں دولت آئی، جب دولت آتی ہے نا سب بھول جاتے ہیں، غافل، کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ مجھے کیا کرنے کا، نمازیں بھی فوت ہو جاتی ہے دولت کے بعد، عیاشیاں سوچتی ہے، اور ایسی جگہ تفریح اور گھومنے کی سوچتی ہے کہ جہاں گناہ ہی گناہ ہو، جہاں نمازیں نہ ہوتی ہو، ایسی جگہ گھومنے کی سوچتی ہے دولت آنے کے بعد۔ تو کیا ہوا، وہ جو نواب زادی تھی نے ایک مرتبہ کپڑے کی دکان پر گئی، کپڑے والے سے یوں کہا مجھے کپڑا دو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ تاجر کیا کرتا ہے، پہلے کینچی سے ایک کٹ لگاتا ہے اور پھر بعد میں ہاتھ سے چیرتا ہے، تو اس کی ایک عجیب آواز نکلتی ہے نا۔ تو نواب زادی کو یہ آواز بڑی پسند آئی اور وجد میں آ گئی، رقص کرنے لگی، خوش ہو گئی کہ ایسی آواز تو میں نے زندگی میں نہیں سنی، کتنی پیاری آواز ہے۔ دکان والے سے کہو چلو یہ آواز نکالتے رہو، کپڑے پھاڑتے رہو، پوری دکان پھاڑ دی، یہاں تک کہ جب تک اس کے پاس دولت تھی تھان کے تھان دکانوں سے اپنے گھر منگواتی اور خادموں کے ذریعے سے کپڑے پھڑوا دیتی، اسی کپڑے پھڑوانے میں پوری دولت کما دی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوئی۔ نواب زادی کا کنگال ہو چکی، ادھر نواب زادی کا یہ واقعہ ہوا، ادھر 2-3 دن کے بعد نواب زادی کا باپ کے انتقال کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک دم سے کسی نے دیا سلائی جلائی ماچس، تو اس کی جو بو آئی نا گندک کی کتنی پیاری لگی، انہوں نے کہا کیا بو ہے یہ، کتنی بہترین خوشبو ہے، تو فوراً خادموں سے یوں کہا ماچس لاؤ اور جلاتے رہو۔ جب تک اس کے پاس دولت تھی وہاں تک ماچس سے منگواتا رہا اور جلاتا رہا، پوری دولت ماچس جلوانے میں ختم ہو چکی۔ بعد میں دیکھنے والوں نے کہا یہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا نواب زادی کی حالت اور نواب زادی کی حالت، بعد میں ہم نے نظروں سے دیکھا کہ دونوں اس بازار میں بھیک کا پیالہ لوگوں کے سامنے مانگتے ہیں کہ کچھ اللہ کے واسطے کھانے کا دے دو۔ جس بازار میں دونوں کھڑے رہتے تھے اسی بازار کا نام آج ہے بیگم بازار۔ یہ ہے تاریخ بیگم بازار کی، ڈھاکہ کے۔ تو دولت جب آتی ہے نا آدمی غافل ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں سبق لینا ہے، کہیں غفلت نہ ہو جائے۔ دولت کے بعد اگر شکر ادا کیا اللہ دولت میں اضافہ بھی فرماتا ہے، اور اسی طرح دولت کا صحیح معنوں میں حق ادا ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتے اللہ کو مستقاش۔ تو وہ تو برس والا آدمی کا واقعہ ہوا، وہ جو گنجا تھا اس کے پاس آئے فرشتے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میں بڑا محتاج بال بچوں والا، ایک آدھ گائے دے دو، بچہ دے دو آپ، اور یاد کرو آپ کے پاس بھی پہلے کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی غصے ہو گیا، آپ کیا بولتے ہو کہ میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، کہ میں فقیر تھا پہلے، کہ ہاں آپ ایسے ہی تھے نا۔ اس نے بھی تماشا مار دیا۔ دولت آنے کے بعد بس بہت جوش آتا ہے، مجھے کون کہنے والا ہے، اگر مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی جیل میں بھی لے، میرے پاس پیسے ہیں میں پیسے سے چھوٹ جاؤں گا۔ یہ دولت کا نشہ بڑا خطرناک نشہ ہے، یہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے دولت کا۔ تو کہاں آپ پہلے نہیں تھے فقیر، تو جناب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے اچھا مجھے معاف فرمائے گستاخی، میں ایک بات کہتا ہوں آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائے۔ فوراً سر کے بعد سب اتر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے، فوراً گنجا ہو چکا، اور اس کے گایوں میں اللہ نے ایسی بیماری مسلط فرما دی کہ تھوڑے دنوں میں تمام گائے سب ختم، کنگال ہو چکا۔ اب وہ روتا ہے، لیکن اب کیا رونے سے، اتنے میں نابینا کی بات آئے تو کہا اللہ کے واسطے میں غریب آدمی ہوں، بچوں والا ہوں، ایک آدھ بکری دے دو۔ آپ کوئی غلط کی بات نہیں، آپ فقیر ہو محتاج ہو، میں ضرور دوں گا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا آپ اپنی پہلی حالت سے، کیا مجھے معلوم ہے میں بڑا غریب آدمی تھا، میرے پاس ایک آدمی اللہ کا کوئی آدمی آیا تھا اللہ کی طرف سے، اس نے دعا بھی کر دی، میں دیکھنے والا ہو چکا، اور یہ تمام جتنے بھی بکریاں ہیں واقعات اس آدمی کی دعا کی برکت سے مجھے ملی۔ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ
میں بھی آپ جیسا ہی سوچیے گا، آپ کو جتنی بکریاں چاہیے سے لے لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ کچھ آدمی نے کہا نہیں مجھے ایک بکری بھی نہیں چاہیے، آپ کو سلامت، اللہ آپ کو خوب برکت دے۔ تو کیا آپ فقیر ہو نے آپ کے بچے کہ نہیں میں تو فرشتہ ہوں۔ اچھا فرشتہ کہ میں تو 8-10 سال پہلے آیا تھا نا، میں ہی آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ آپ کے 2 آدمی جو ساتھی تھے نا، جاؤ ان کی حالت دیکھو، ان کی حالت کیسی ہوئی، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے وہ جیسے تھے ویسے ہو چکے۔ ٹھیک ہے اچھا کیوں کہ انہوں نے ناشکری کی، وہ غافل ہو چکے، اس بنا پر اللہ نے سب کچھ چھین لیا اور جیسے بیماری کی ویسے ان کو مسلط کر دی، تو اتنا شکر ادا کیا۔ چلو اب بتلاؤ اس واقعے سے ہمیں اب صورت سمجھنا ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی حالت ہے، ذرا اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ کہ دنیا میں کتنے خطرناک واقعات ہوئے، اب تو اس سے سمجھو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اگر تم جانتے علم الیقین کے طور پر تو کتنا اچھا ہوتا۔ علم الیقین کے طور پر کا مطلب کیا؟ یعنی تم دلائل سے تم یہ باتیں سمجھتے، جیسے کہ میں نے دلائل حدیث کے واقعات سنا دیے۔ ان واقعات سے کیا پتا چلا کہ واقعات دنیا کی حالت تو ایسی ہے، غفلت کرنے والی ہے۔ کہیں یہ دنیا ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دے، ورنہ دنیا میں بھی پچھتاوا، آخرت میں بھی پچھتاوا۔ کسی کو فرما دیں کلا ہرگز نہیں، آخرت کوئی غفلت کی چیز نہیں، آخرت سے غافل نہ ہو، اور دنیا یہ کوئی اطلانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرتے ہوئے، کہیں اللہ سے تمہیں غافل نہ کرتے ہوئے، کہیں آخرت کی نیکیوں سے تمہیں بھلا نہ دے دے۔ اللہ ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے۔ اللہ فرماتے لو تعلمون، اگر تم جان لیتے کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کیسا؟ علم الیقین کے طور پر، یعنی یقینی علم تمہیں ہو جاتا کہ یہ دنیا واقعات غافل کرنے والی ہے، ایک دن تمہیں مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے علم الیقین کے طور پر کتنا اچھا ہوتا۔ یہ معنی ہے۔ تو اب تک سمجھ گئے نا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے علم الیقین کے طور پر تو تم ایسا نہ کرتے۔ کیسا نہ کرتے؟ آخرت سے غافل نہ ہوتے، اور دنیا تمہیں مرنے سے غافل نہ کرتی، بلکہ دنیا کا آپ حق ادا کرتے۔ صحیح معنوں میں آپ کے ذمے جتنے بھی حقوق آتے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرتے۔ مال کا جو حق آتا ہے اس کا بھی آپ حق ادا کرتے اگر تمہیں علم الیقین ہوتا۔ دیکھو علم کی 3 قسمیں ہیں، علم کے 3 درجے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہے علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، اور اس کے بعد والی آیت میں ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ یہ 3 درجے علم کے ہیں۔ علم الیقین کا مطلب کیا؟ دلائل سے معلوم کرنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے دلائل تو کیا واقعات سے آپ کو مختصر سمجھائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں دنیا میں عجیب و غریب قسم کے ہوئے کہ جس سے واقعات معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے، دنیا یہی مطلب کہ چھوڑ کے ہم جانے والے ہیں، اور آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اور دنیا کی عمر بڑی مختصر ہے، اور عالم قبر کی عمر بڑی طویل ہے، بڑی طویل ہے، لاکھوں سال۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے ابھی تک عالم قبر باقی ہے، جو اس وقت انتقال جس کا ہوا ہوگا ابھی تک وہ عالم قبر میں ہے، اور معلوم نہیں قیامت اب آئے گی وہاں تک عالم قبر میں رہیں گے۔ تو کتنی طویل عمر، اور یہ دنیا کی عمر تو دیکھو کتنی کم، 60 یا 70 سال بس، اور اس میں بھی میں نے آپ کو حساب کروایا تھا کہ 10-12 سال ہی عبادت کی، بس جس مقصد کے لیے ہم آئے، اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہم کتنے غفلت میں، کتنے غافل آخرت سے۔ اس کو بولتے ہیں علم الیقین، دلائل سے سمجھنا، دلائل صحیحہ سے بات کو سمجھنا کہ واقعی یہ آخرت غفلت کی چیز نہیں ہے، آخرت میں ہم سب کو جانا ہے، اور بعض مرتبہ آخرت کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرما دیتے ہیں، کیوں؟ عبرت کے لیے، لیکن اس کے بعد ہم نہیں کرتے۔ ایک تو علم الیقین،
لیکن اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آخرت کے واقعات کو دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں. اس کے بھی عجیب و غریب سب واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں واقعات. آپ پڑھے تو پتا چلے کہ عالم قبر کے واقعات بعض مرتبہ اللہ نے دنیا میں ظاہر فرما دیے. اتنا خطرناک عجیب و غریب واقعات ہیں. آدمی ڈر جائے عالم قبر کے واقعات کو دیکھ. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیتے ہیں کہ قبر کو کھودنی پڑتی ہے. کیوں کھدواتے معلوم؟ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. بعض مرتبہ وہ مردہ جو اندر میں سویا ہے وہ نعمتوں میں ہوتا ہے، جنت کے مزوں میں ہوتا ہے، تو وہ مزوں کو دکھانا ہوتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتے ہیں، قبر کھودنی پڑتی ہے. یہ بھی عجیب ہے. اب بعض مرتبہ وہ مردہ عذاب میں ہوتا ہے تو قبر کھدواتے ہیں تاکہ دیکھ لے. اور بعض مرتبہ خواب میں بتلاتے ہیں. اور بعض مرتبہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں آوازیں اتنی خطرناک سنائی دیتی ہے کہ جس کی بنا پر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اتنے واقعات ہیں. یہ جتنے میں نے اشارے کیے نا اس کے ماتحت میں سینکڑوں واقعات ہیں. صرف واقعات میں آپ کو سنانے جاؤں نا 1 مہینہ ہو گیا. کتابیں بڑی پڑی ہے. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. علم الیقین یعنی دلائل سے سمجھے. یہ دلائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ تو اس کو بولتے ہیں علم الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین یعنی ایک تو صرف خبر. یہ تو میں آپ کو خبریں سناتا ہوں قرآن اور حدیث کی. آپ نے دیکھا تو نہیں نا کبھی کوئی قبر کا واقعہ کسی کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو کیسی زندگی میں تبدیلی آ جائے کہ کیا ہوگا. کتنے دن تک تو نیند نہ آئے, نیند حرام ہو جائے. اگر جو آپ قبر کا ایک واقعہ ہم دیکھ رہے, کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے دیکھا نیند کا کیا حرام ہوتی, اعتقاد ہے, زندوں کو اعتقاد ہے, مر گئے. ایسے بھی واقعات ہوئے. بلکہ امریکہ میں جو ایک کتاب چھپی ہے کن کی, ان لوگوں میں سے جن کو مطلب کہ انتقال جیسا ہوا اور لوگ نہیں سمجھے کہ انتقال ہوا, سکتے کی حالت تھی, اور اس میں جو باتیں آئی نا عالم قبر کے عالم برزخ کی, ان تمام باتوں پر ایک کتاب لکھی ہے, اور کچھ حالت میں نے پڑھے بھی اس کتاب سے. تو کتنے مسلمان ہو گئے عالم قبر کے حالات کو اللہ نے جب منکشف فرمایا عیسائیوں کو, تو مسلمان ہو گئے. اس کو مجھے علم الیقین. ارے ہمیں تو یہ واقعہ نہ بھی ہو, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی ہے, اور یہ جو میرے باتیں سنائی واقعات سنائے وہ حدیث سے سنائے, اور قرآن کا بھرا پڑا ہے کہ یہ دنیا واقعی ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بنا بس تم آخرت کو بھول جاؤ. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے, احادیث اس سے بڑی بڑی ہے. سب تو علم یقین ہو چکا ہے, اور جتنے بھی کوئی بیان کرنے والا بات کرتا ہوگا وہ تمام کا تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ بس آخرت کی فکر یاد دلاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ ہے علم الیقین. یہ میں نے آپ کو علم الیقین سمجھایا. ایک ہوتا ہے علم الیقین, آنکھوں سے دیکھ لینا. ایک علم آنکھوں سے ہو اور ایک علم خبر سے ہو, تو خبر کے مقابلے میں آنکھوں سے جو علم ہوتا ہے نا وہ زیادہ یقینی ہوتا ہے. اس پر ایک مختصر واقعہ سنا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. یہ باتوں کو معمولی مت سمجھنا, بھی بہت کتابوں کا خلاصہ سامنے آ رہا ہے اللہ کے فضل سے. ایسے ہی سرسری طور پر مت سننا, اس کو ذرا دل میں بٹھانا, اور اللہ عمل کی توفیق دے گا ایسے دعا بھی کرنا. ہاں تو کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلائے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے وہی خبر دے دی, اے موسیٰ آپ کی قوم تو بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ غصہ نہیں آیا. کیوں؟ صرف خبر سنی. اس کو بولتے ہیں علم الیقین. میں سمجھا رہا ہوں علم الیقین اور علم الیقین. اتنا زیادہ غصہ نہیں آیا, تورات کو ہاتھ میں لی اور چل دیے.
تو واقعہ جب اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ بچڑے کی عبادت میں مشغول تھے، فوراً تورات کو پھینکا، اتنا غصے ہوئے. عجیب ہوگا واقعہ ہے پھر بعد میں جو کیا ہوا وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اتنے زیادہ کیوں غصے نہیں ہے؟ اور دوسری مرتبہ ارے پہلے علم و یقین تھا، پھر خبر انہوں نے ملی، اور دوسری مرتبہ اپنے آنکھوں سے دیکھی تو واقعہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد زیادہ غصہ آتا ہے. ایک تو برا ہے اپنے بچے کو، کسی نے کہا کہ بچہ اس طرح مطلب کہ کرتا ہے، پھر کان سے سنا تو غصہ آئے گا، اور ایک اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت مارو گے آپ، اب بڑا غصہ آئے گا. کیوں؟ اس وقت جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو بولتے عین الیقین، اور ایک تو کسی نے خبر سنائی اس کو بولتے علم الیقین. خبر میں ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کا ہے تمہارا، ایسا نہ ہو، آپ کہتے بھی ہیں کہ نہیں بھائی میرا بچہ نہیں ہوگا، شاید کسی اور کا ہوگا، ہاں میں دیکھوں گا، میں تحقیق کروں گا، اس طرح کہتے ہیں. خبر میں یقین ہی نہیں ہوتا 100%، لیکن جب آنکھ سے دیکھ لیتا ہے 100% یقین ہی ہوتا ہے. اللہ یوں فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کو علم الیقین کے طور پر سمجھاتے ہیں، ہاں جب تم عین الیقین جب آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، آنکھوں سے تم قبر کو دیکھ لو گے، اس وقت تک غفلت ہوگی نا، لیکن اس وقت تک غفلت کر دو نہ کوئی فائدہ نہیں. یہ سورت میں بتلاتے ہیں. اتنی زبردست صورت ہے کہ امام جب پڑھے تو واقعہ نا مانگتے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے. تو یہ عین الیقین کی بات سنائی. ایک ہوتا حق الیقین، یہ تیسرا درجہ علم کا. تینوں کو میں مثال سے سمجھا دوں. علم الیقین مثال کے طور پر ہم نے سنا کہ آگ جلاتی ہے، اس کو بولتے ہیں علم. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانے کا، یہ علم ہوا. اور ایک تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ آگ واقعات لکڑی کو جلا رہی ہے، آنکھوں سے دیکھا، تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین. اور تیسرا حق الیقین، ہم نے انگلی ڈالی آگ میں ایک دم سے جل گئی، حالا یہ مجھے بھی اس طرح ہوا، اس کو بولتے ہیں حق الیقین. تو تیسرا درجہ اللہ یوں فرماتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، کہ تم جہنم کو جب دیکھو گے، یہ دنیا جب تمہیں غفلت کرے گی اور جہنم میں تم داخل ہو جاؤ گے، عالم قبر میں جب عذاب شروع ہو جائے گا تمہارے اوپر تو یہ حق الیقین ہو جائے گا، تو اس وقت یہ غفلت کیا ہوگی؟ ابھی سنبھل جاؤ. بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بار بار ایسے مواقع دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، شب قدر آئے گی، 15ویں شعبان آتی ہے، ذی الحجہ کا عشرہ آتا ہے، یہ جتنے بھی فضیلت کی باتیں اور جتنے بھی ایام آتے ہیں اسی دنوں پر آتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، کچھ بھی سمجھو. یہ تمام ایام اللہ کی طرف مائل کرنے والے ہیں کہ اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ، ورنہ غفلت میں تم رہو گے تو پھر بعد میں تم جہنم کو دیکھ لو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم جہنم کو دیکھ لو گے. یہ مانا. اور کس طرح جہنم ہوگی قیامت کے دن؟ ایک حدیث صرف سنا دوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جہنم کو لے آؤ. 19 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کی لگام پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم عجیب جوش میں ہوگی، بڑی غصے میں ہوگی. اب فرشتے ان کو پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ جہنم چھوٹنا چاہے گی، وہ جہنم یوں کہے گی یا اللہ مجھے چھوڑ دے ان فرشتوں کے قبضے سے، تاکہ جتنے بھی مجرمین ہیں ان تمام کے اوپر میں گر پڑوں. اس وقت ایسی آواز، اور وہ آواز اتنی خطرناک ہوگی، روایتوں میں آتا ہے فرشتے بھی اور انبیاء بھی تمام خوف پیدا ہو جائیں گے، نفس نفس ماریں گے اور یوں کہیں گے کیا ہوگا. تمام اپنے آپ کو سب بھول جائیں گے. جس وقت جہنم چیخے گی، جہنم پکارے گی، جہنم یوں کہے گی، کوئی عجیب و غریب قسم کا آواز ہوگا. اور اس کے شعلے قرآن میں ہے کانہو جمالۃ صفر، بڑے بڑے اونٹ اور اسی طرح بڑے بڑے محل اونچے جو ہوتے ہیں، اس طرح جہنم کے شعلے اٹھیں گے اور اس کے جو دھوئیں ہوں گے وہ مجرمین کے سروں پر جائیں گے. تو مجرمین پریشان ہو جائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، کچھ سمجھ نہیں پڑے گی اور عجیب و غریب حالت ہوگی. 19 فرشتے ان کو لگام کے ساتھ پکڑیں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ اس لگام کو 70,000 دوسرے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، تب جا کے جہنم قابو میں رہے گی. حالانکہ ایک فرشتہ
ایک فرشتہ پوری دنیا کو الٹ سکتا ہے، اتنی قوت ہے۔ ایک فرشتہ پورے ہاتھوں میں دنیا کو اٹھا لے اور کھلونے کی طرف اس کو گھما دے اور پھینک دے تو 19 فرشتوں کی طاقت، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے، اس کے باوجود جہنم قابو میں نہیں رہے گی، زبردستی اس کو پکڑا رکھنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس کو کہتے ہیں لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے تو اس وقت غفلت تو دور ہو ہی جائے گی، لیکن اس وقت کا غفلت کا دور ہونا کس کام کا؟ ابھی یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس بنا پر فرمایا یہ دنیا تمہیں کہیں اصلاحات میں مبتلا نہ کر دے، یہ دنیا تمہیں کہیں لڑائی جھگڑوں میں، کہیں تکبر میں، کہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، یہ دنیا کہیں تمہیں نماز کو ضائع کرنے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ مطلب اس کا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب کیا سوال ہوگا اس کے بارے میں لمبی حدیث ہے، یہاں تک ہم پہنچے۔ اللہ نے جو کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیامہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے یا اللہ، اپنے کرم سے یا اللہ، اپنے رحم سے یا اللہ، اس مہینے کی برکت سے یا اللہ، ہم تیرے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ، اس سبب سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، جہنم سے بچا لینا یا اللہ، یا اللہ جہنم کے دیدار سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کی تپش سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یہاں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی آگ کو ہم برداشت نہیں کرتے، تو تیری آگ ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں کہ جس سے یا اللہ جہنم سے بچ سکے۔ یا اللہ ہم نے تو وہی تمام اعمال کیے جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ یا اللہ جہنم ہمارا گویا انتظار کر رہی ہے، ہمارے کرتوت رات دن ایسے ہیں تیری ناقدری ناشکری والے، گناہوں والے، اتنا بابرکت مہینہ ہے اس میں بھی ہم گناہ سے باز نہیں آتے۔ ہم نے تو یا اللہ کون سی کوتاہی اب باقی رکھی جہنم میں جانے کی؟ یا اللہ بس ہمارے پاس تو تیرا فضل ہے، تیرا رحم ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کے واسطے سے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ یہ آخر عشرہ بھی اب شروع ہوگا جہنم سے آزادی کا، اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ابھی دنیا ہی میں ہمیں یا اللہ جہنم کا فیصلہ آپ فرما دے۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس واقعیتاً کوئی عمل سے ایسا نہیں کہ آپ ایسا فیصلہ فرمائے، لیکن اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ایسا فیصلہ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ قبر میں بھی کتنے سالوں تک سونا ہے یا اللہ، عالم برزخ اس کا عذاب بھی برحق ہے یا اللہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو کہیں یا اللہ جہنم کا کہیں گرہا نہ بنے، اس سے تو بچا لے، بلکہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ عالم قبر میں بھی ہمارے اعمال ساتھ دے رہے اور عالم قبر ہمارے لیے باغ بن جاوے۔ یا اللہ عالم قبر
میں یا اللہ جنت کی ہوائیں آئے، جنت کی خوشبوئیں آئے، جنت کی نعمتیں ملے، جنت کے حوریں ہمیں ملنے آئے، یا اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ورنہ کیا ہوگا؟ تنہائی ہوگی، یا اللہ وحشت ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، تیری طرف سے عذاب ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، چیخو پکار ہوگی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین کوئی نہیں ہوگا، تیری رحمت کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، تیرے حبیب بھی چلے جائیں گے، تیرا حبیب کا دیگر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یا اللہ کتنا خطرناک وہ مرحلہ ہوگا، کتنی سخت وہ گھڑی ہوگی، کتنی کٹھن وہ گھڑی ہوگی۔ یا اللہ ایسے حالت میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، یا اللہ ایسے حالت میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، یا اللہ ہمیں وحشت میں مبتلا نہ فرمانا، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے رحمت کا سہارا نصیب فرمانا، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کا اپنے فضل و کرم سے سہارا نصیب فرمانا۔ آ چکے تیرے پاس ان سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، عذاب کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ غفلت سے بچا لے، یا اللہ آخرت سے غفلت سے بچا لے، یا اللہ دنیا کی محبت سے بچا لے، دنیا کی طرف مائل ہونے سے، ایسا مائل ہونے سے کہ جس سے یا اللہ ہم تجھے بھول جائے، آخرت بھول جائے، سنتوں کو بھول جائے، تیرے احکام کو بھول جائے، یا اللہ ایسا مائل ہونے سے بچا لے۔ یا رحمت الراحمین دنیا تو عطا فرما لیکن عافیت والی، تیری یاد والی، تیرے حقوق کو بندوں کے حقوق ادا کرنے والی ہو، ایسے ہمیں دنیا عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ بقیہ گھڑیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، بقیہ زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری سب کی مشکلات آسان کر دے، ہماری تمام مسائل کو حل فرما دے، ہمارا دینی دنیاوی گھریلو آخرت کا مرنے کا جو بھی مسئلہ ہے یا اللہ سب آسان فرما دے۔ یا اللہ تو ہی مدد فرما، تو ہی ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ہمیں بغیر مانگے دے دے، یا اللہ تو ہماری حاجتوں کو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ بغیر مانگے دے دے، شان دے دے، یا اللہ اور بقیہ دنوں کی خوب قدر کی توفیق دے دے، یا اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، پوری زندگی تلاوت کی، تہجد کی، اچھے اعمال کی، یا اللہ پابندی نصیب فرما، بس تجھے عافیت دے دے، صحیح توفیق دے دے، صحیح سمجھ دے دے، سنتوں کی اتباع نصیب فرما، متبع سنت بنا دے، یا اللہ تو راضی ہو جا، تیری ناراضگی سے بچا لے، جنت نصیب فرما، جہنم سے بچا لے، ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔